یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم دوسرا سیموئیل اس کا تیسرا باب آج شروع کریں گے سیکھنا خدا ان کے کلام سے۔ خدا ان کی پاک روح مانگتے ہیں آپ سب کے لیے، حکمت کی پاک روح، خدا ان کے کلام میں فرما برداری کرنے کی پاک روح، تاکہ آپ سب خداوند کے کلام میں، زندگی بخش نام میں بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں اور پھلدار درخت بنتے جائیں۔ کل اور پرسوں ہم نے جب دوسرے باب کو دیکھا اور سیکھا سیکنڈ سیموئیل کی دوسری کتاب کے، تو ہم نے یہ نہایت تفصیل سے دیکھا کہ داؤد جو یہودا میں بادشاہ ہے، وہ پورے اسرائیل کا، کمپلیٹ اسرائیل کا بادشاہ نہیں ہے۔ اس کے پیرالل متوازی طور پر اشبوست کی حکمرانی نارتھ آف اسرائیل کے شمال میں جاری ہے، اور اس کے ساتھ ابنیر اس کا دست راست ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابنیر کی اور یوآب کی، دو ملٹری کمانڈرز اپوزٹ سائڈ کے ہیں، ان کی لڑائی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوآب کا نقصان ہوتا ہے، اس کا بھائی اساہیل مارا جاتا ہے، لیکن اس واقعے کی وجہ سے ان دونوں خاندانوں میں، یعنی یوآب کے خاندان میں اور ابنیر کے خاندان میں ایک ذاتی دشمنی چل پڑتی ہے۔ پہلی آیت تیسرے باب کی، سیکنڈ سیموئیل چیپٹر 3 ورس 1 ٹون سیٹ کرتی ہے پورے اس وقت کے حوالے سے۔ لکھا ہے کہ ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں مدت تک جنگ رہی، اور داؤد روز بروز زوراور ہوتا گیا اور ساؤل کا خاندان کمزور ہوتا گیا۔ اب کئی کمنٹیٹرز، کئی تاریخ دان، کئی تفسیر کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ سول وار تھی، لیکن ایسا کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ صرف دو خاندانوں کے حوالے سے ایک مخالفت کی بات کہی جا رہی ہے، پورے ملک میں ایسا ہرگز نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ہم داؤد کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ داؤد کے ہاں کئی بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک واضح نشان ملتا ہے کہ اس کے کئی بیویاں تھیں۔ پیشتر اس کے کوئی اس بارے میں سوال کرے، میں مختصراً بریفلی آپ کو بتا دوں کہ یہ ایڈوائز نہیں کیا گیا، یہ کہا نہیں ہوا کہ آپ کو کئی شادیاں کر لیں، یہ یہاں پر صرف انفارم کیا ہوا ہے کہ داؤد نے ایسا کیا تھا۔ اس کو کنڈون نہیں کیا جا رہا، اس کی تعریف نہیں کی جا رہی، صرف بتایا جا رہا ہے۔ اخی نوئم سے جو داؤد کا پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام امنون ہے، اور امنون کا مطلب ہے فیتھفل، وہ جو وفادار ہے۔ دوسرا جو بیٹا پیدا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابیگیل سے پیدا ہو رہا ہے، اور اس کا نام کیلاو ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ فتح مند ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انفیمس بچہ، وہ جو اپنے باپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے بعد میں، ابی سلوم وہ پیدا ہوا، جس کے نام کا مطلب ہے کہ میرا باپ امن ہے، میرا باپ شالوم ہے۔ یہ ماکا سے پیدا ہوا تھا، اور ماکا جو تھی وہ جسور کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جسور کا جو علاقہ تھا وہ اشبوست کے زیر اثر تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کی یہ شادی جو تھی وہ اس نے اسٹریٹجک حوالے سے کی تھی، وہ اس نے یہ سوچ کے کی تھی کہ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ اپنا کوئی تعلق بنایا جا سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ادونیا پیدا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہوہ ہی خدا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شفاتیہ پیدا ہوتا ہے، اور شفاتیہ کا مطلب ہے کہ یہوہ یا جج ہے۔ شفیت ہمیں پتہ ہے، ہم نے قاضیوں کی کتاب پڑھی ہے، اس کو شوفتیم کی کتاب بھی کہتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یترائم پیدا ہوا ہے۔ یترائم کے نام کے حوالے سے کئی جو ہے وہ گیسز کیے جاتے ہیں، سرٹن 100% شور کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں کوئی ایسی بات کر کے یہاں پر جو ہے غلط انفارمیشن نہیں دینا چاہتا، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ پیشتر اس کے کہ کوئی اور یہاں پر سوال کیا جائے، میں خود ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان خواتین سے جو کہ داؤد کی بیویاں یا حرمیں تھیں، صرف یہ ایک اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، ان سے کئی اور اولادیں بھی پیدا ہوئی تھیں، لیکن چونکہ یہ ان عورتوں سے پہلے بچے تھے، اس لیے ان کے نام یہاں پر مرقوم ہیں، یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اب 7ویں آیت سے ایک اور سٹوری شروع ہو جاتی ہے، ایک اور کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ جس کا امپیکٹ، جس کا اثر جو ہے وہ اوورآل بادشاہت داؤد کی طرف منتقل ہونے میں، ٹرانسفر ہونے میں بڑی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ساؤل کی ایک حرم تھی جس کا نام تھا رسفہ۔ انفیکٹ یہ بہت اہم حرم تھی، بہت اس کا ذکر ہم بعد میں بھی پڑھیں گے۔ دوسرا سیموئیل 21واں باب، سیکنڈ سیموئیل چیپٹر 21 میں جب جبعونیوں کا ذکر ہے تو تب ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر رسفہ کا بڑا اہم رول ہے۔ اس وقت میں اس کے بارے میں اور تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابنیر جو ہے وہ اس حرم کے پاس جاتا ہے۔ یہ حرم جو تھی یہ
اس کی ملکیت نہیں تھی، یہ بادشاہ کی ملکیت تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابنیر چونکہ بڑا کنٹرول میں ہے، وہ اشبوست کو خود کنٹرول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کل جب میں نے آپ کو دو خیال بتائے ابنیر کے حوالے سے کہ وہ کیوں اشبوست کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا، ایک تو یہ کہ وہ توریت کی، خدا ان کے کلام کی، جینیسس میں جو پروفیسی لکھی ہوئی ہے، نبوت لکھی ہوئی ہے، اس کو پورا کر رہا تھا۔ اس حوالے سے ہے جس خیال کے مطابق، جس نظریے کے مطابق، جس ڈاکٹرن کے مطابق ابنیر جو ہے وہ رائچس ثابت کیا جاتا ہے، صادق ثابت کیا جاتا ہے، کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے ریبائز کی بات مان رہا تھا، خدا کے کلام کی بات مان رہا تھا، اور اشبوست کو بادشاہ بنا رہا تھا تاکہ بنیامین کے قبیلے سے ایٹ لیسٹ 2 بادشاہ ہو جائیں اور پھر جو ہے داؤد کی باری آئے۔ لیکن دوسرا خیال میں نے آپ کو یہ بھی بڑا کلیئرلی بتایا کہ ابنیر جو ہے وہ خود کنٹرول میں آنا چاہتا تھا، خود ہر قسم کا سیاہ سفید کا مالک بننا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے اشبوست جیسے کمزور شخص کو بادشاہ بنا دیا اور خود جو اس کے دل میں آتا تھا وہ کرتا تھا۔ فوج پہلے اس کے ساتھ تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ جا کے یوآب اور داؤد کے گھرانے سے لڑائیاں کرتا ہے، بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر بادشاہ کی حرموں کے پاس بھی چلا جاتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے۔ اور جب اشبوست اس کو اس چیز پر چیک کرتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابنیر ہتھے سے ہی اکھڑ جاتا ہے، وہ نہایت ایجیٹیٹڈ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ بڑی بدتمیزی سے جواب دیتا ہے بادشاہ کو کہ کیا میں کسی کتے کا سر ہوں، یعنی اپنے آپ کو بڑا ڈیروگیٹری ٹرمز میں، بڑی جو ہے چھوٹی الفاظ میں کہتا ہے کہ تو مجھ سے اس طرح بات چیت نہ کر، میں کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوں۔ کتا جو ہے ہم جانتے ہیں، اسپیشلی ہم جو مشرقی ممالک کے لوگ ہیں، کہ کتے کو جو ہے وہ ایک گالی کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں، ویسٹرن کنٹریز میں تو کتا جو ہے اس کو ہر طریقے سے اچھا سمجھا جاتا ہے، لوگ گھروں میں رکھتے ہیں، ہمارے ہاں بھی لوگ رکھتے ہیں، لیکن کتا کسی کو کہہ دینا جو ہے وہ ایک بڑی تذلیل والی بات ہوتی ہے، ایک بے عزتی والی بات ہوتی ہے۔ تو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ابنیر جو ہے وہ اشبوست کے اوپر الٹا چڑھائی کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا میں کوئی کتے کا سر ہوں کہ تو میرے ساتھ اس طرح پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ وہ اپنی حیثیت کا اس کو بتاتا ہے، اور اشبوست اتنا انٹیمیڈیٹڈ ہے اس سے، اتنا ڈرتا ہے ابنیر سے، کہ جب ابنیر اس کے ساتھ یہ ڈائلاگ کرتا ہے، جب اس کی پوچھ گچھ کرنے پہ الٹا اشبوست کی کلاس لینا شروع کر دیتا ہے، تو اشبوست جو ہے وہ پھر آگے سے کچھ ایک لفظ بھی نہیں بولتا، جنہوں پنجابی کہندے نے کہ کسکیا بھی نہیں ہو دے گے۔ پھر اب ابنیر کا جو یہ گناہ تھا، یہ غلطی، جو بھی آپ اس کو انیکوٹی کہتے ہیں، یہ کافی سیریس بات تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب یعقوب کی جو حرم تھی بلہا، اس کے ساتھ روبن نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی، تو روبن کو یعقوب نے اپنی جو پلوٹھے پن کی برکت ہے وہ دینے سے انکار کر دیا تھا، اس نے اس کو ٹریزن سمجھا تھا، غداری سمجھی تھی، اور یعقوب نے اس کے ساتھ بڑا ہارشلی ڈیل کیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، لیکن یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ابنیر نہ صرف اشبوست کو بلکہ ہر کسی کو بتا رہا ہے کہ بادشاہ کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور وہ یعنی ابنیر ہی آل ان آل ہے، سب کچھ ہے۔ ابنیر اشبوست کو کہتا ہے کہ کیا میں تیرے باپ ساؤل کے گھرانے اور اس کے بھائیوں اور دوستوں سے مہربانی سے، یہ وہی ورڈ یوز کر رہا ہے، خسد سے پیش آتا رہا ہوں اور تجھے داؤد کے حوالے نہیں کیا، تو بھی تو آج اس عورت کے ساتھ مجھ پر عیب لگاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں داؤد سے وہی سلوک نہ کروں جس کی خداوند نے اس کے ساتھ قسم کھائی تھی، تو خدا مجھ سے ایسا ہی کرے۔ بیسیکلی وہ یہ کہہ رہا ہے، ایکنالج کر رہا ہے کہ خدا نے داؤد کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو یہ سلطنت دینے کا، یہ قوم دینے کا، بادشاہ بنانے کا، اور میں اب اس کی سائیڈ لوں گا۔ تو اس حوالے سے میرا یہ خیال تھا جب میں نے کل آپ کو دوسرا باب سمجھایا اور سکھایا کہ ابنیر نے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر، اپنے پرسنل گین کی خاطر اشبوست کو بادشاہ بنایا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی کہ بنیامین کے قبیلے سے 2 بادشاہ ہونے ہیں، لیکن وہ اتنا جو ہے وہ سیدھا نہیں تھا، اتنا رائچس نہیں تھا جتنا ربینک لٹریچر ابنیر کو بناتا ہے۔ اب داؤد کے حوالے سے ہم یہ بات دیکھتے چلیں کہ صرف ابنیر کو نہیں پتا تھا کہ خدا نے اس کو بادشاہ بنانا ہے، بلکہ ہم جوں آگے بڑھتے جائیں گے کلام میں، 2 سیموئیل کی کتاب میں، تو ہم دیکھتے جائیں گے کہ کئی اور لوگوں کو بھی اس چیز کا علم تھا، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی الائنمنٹ جو ہے وہ داؤد کے ساتھ کرتے جائیں گے۔ شروع میں کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا سوچ بالکل ویسی تھی کہ بھاری پارٹی کے ساتھ ہوں۔ اشبوست اور ابنیر چونکہ
شاہی خاندان کا تسلسل تھے، سو ان کو پہلے موقع دیا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جوں جوں داؤد زور پکڑتا جا رہا ہے تو آہستہ آہستہ لوگ اس بوست کے پاس سے ٹوٹ کر اس کی پارٹی کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں۔ 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابنیر جو ہے وہ واقعی اپنی اس دھمکی پر کام بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے لکھا ہے، اپنی طرف سے، اسرائیل کے بادشاہ کی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے داؤد کے پاس قاصد روانہ کرتا ہے اور کہلاتا ہے کہ تو میرے ساتھ عہد کر۔ وہ اسے کوننٹ دینے کی، پیس ٹریٹی کرنے کی آفر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسرائیل کو، پورے اسرائیل کو تیرے ساتھ ملاؤں گا۔ داؤد کا جواب بڑا شاندار ہے۔ اس جواب میں ہم بہت سی خوبصورت چیزوں کو دیکھیں گے اور خداوند یسوع المسیح کو بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تو میرا منہ نہیں دیکھے گا جب تک تو ساؤل کی بیٹی میکل کو اپنے ساتھ نہیں لائے گا، جس کو میں نے خریدا تھا 100 کھلڑیوں کے عوض۔ سو بیسیکلی داؤد جو یہاں پر فریز یوز کرتا ہے، جو محاورہ یوز کرتا ہے کہ تو میرا منہ نہیں دیکھے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فریز، یہ محاورہ جو ہے کچھ ہزار سالوں کے بعد داؤد کا ایک گریٹسٹ ڈسینڈنٹ، ہمارا منجی یشوع مسیح بھی یوز کرتا ہے۔ متی کے 23ویں باب اس کی 37ویں سے 39ویں آیت تک، میتھیو 23 37 to 39۔ یروشلم یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے پھر مجھے ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یعنی خداوند یسوع المسیح بھی وہی محاورہ یوز کر رہے ہیں کہ تم میرا منہ اس وقت تک اب نہیں دیکھو گے جب تک یہ نہیں کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ عبرانی میں یہ ٹرم جو ہے باروخ عطا بشم یاہوے یوز ہوتی ہے، جو کہ بہت مشہور ہے۔ اس کے اوپر کئی خوبصورت گیت ہیں، آپ ان کو یوٹیوب کر کے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ داؤد جو ہے وہ اسرائیل کا بادشاہ بننے والا تھا خداوند کے نام میں، اور خداوند نے اس کی جگہ بنائی تھی۔ اسی طرح خداوند یسوع المسیح بھی آنے والے وقت میں اسرائیل کے بادشاہ کے طور پر آئیں گے، اور ان کی آرڈینیشن اور ان کی جگہ بھی ہمارے آسمانی باپ یہوہ نے طے کی ہے۔ جس طرح داؤد اپنی دلہن کو مانگتا ہے بیشتر اس کے کہ اس کا منہ دیکھا جائے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح اپنی پوری کلیسیا کو، اپنی دلہن کو دیکھنے، اس کو لینے آنے والے ہیں جب وہ بادشاہ کے طور پر آئیں گے۔ داؤد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیس ٹریٹی، وہ امن معاہدہ قبول نہیں کرتا اپنے بھائیوں، اپنے عزیزوں، اپنے ایکسٹینڈڈ خاندان کی طرف سے، جب تک اس کی دلہن اس کو نہ لوٹائی جائے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کوئی پیس ٹریٹی قبول نہیں کریں گے کسی سے بھی جب تک کہ اس کی دلہن اس کو ریٹرن نہ کی جائے۔ سو یہ تمام پیٹرنز ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں۔ یہ پیٹرن، یہ ترتیب تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ ایک زمینی پہلو داؤد کے اپنی بیوی میکل کو مانگنے کا یہ بھی ہے کہ میکل جب ساؤل نے کسی اور کو دے دی تھی تو بیسیکلی ساؤل اپنا تعلق، اپنی فیملی کا تعلق داؤد سے ختم کر رہا تھا۔ یہاں پر داؤد اس فیملی کے تعلق کو پھر جوڑ رہا ہے جو کہ ناردرن ٹرائبز کے ساتھ، خاص طور پر بنیامین کے قبیلے کے ساتھ اس کے رشتے کو پھر استوار کر سکتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ابنیر کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ابنیر نہایت سٹرونگ ہے، نہایت پاورفل ہے، اور وہ لیس کے بیٹے فلتییل سے میکل کو لیتا ہے اور داؤد کے پاس پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت میکل کا یہ جو دوسرا شوہر ہے فلتییل، یہ روتا ہوا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کیا یہ اپنی بیوی میکل سے بہت پیار کرتا تھا؟ ہو سکتا ہے کرتا ہو، میں اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں، شک کا فائدہ دیتا ہوں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کی بیوی کے حوالے سے اس کا تعلق جو ہے وہ شاہی خاندان سے تھا۔ سو وہ کئی پریویلیجز، کئی مراعات جو ہے، کئی سہولیات جو اس کو شاہی خاندان کا فرزند ہونے کی وجہ سے مل رہی تھیں، اب وہ ان سے دور ہو جائے گا۔ سو اس رونے میں کئی چیزیں پنہاں ہیں، کئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلتییل کی بیوی، کیونکہ وہ بیوی تھی میکل اس کی،
تو اس کے ساتھ داؤد کی شادی کس طرح جائز ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کی اس کے ساتھ کوئی علیحدگی تو ہوئی نہیں تھی. کئی اس پر ڈیبیٹس ہیں، کئی اس پر لوگوں نے بحث کی ہوئی ہے، لیکن ہم اس ڈیٹیل بحث میں نہیں جاتے. میں آپ کو صرف یہ انفارم کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم اس باب میں اور بھی اہم چیزیں ہیں جن کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ یہ عورت میکل اب واپس آ گئی ہے داؤد کے پاس. 17ویں آیت میں ہم ایک اہم نقطہ ٹچ کرتے چلیں، جہاں پر لکھا ہے کہ ابنیر نے اسرائیلی بزرگوں کے پاس خبر بھیجی کہ گزرے دنوں میں تم یہ چاہتے تھے کہ داؤد تم پر بادشاہ ہو، بس اب ایسا کر لو، کیونکہ خداوند نے داؤد کے حق میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندہ داؤد کی معرفت اپنی قوم کو فلسطین اور ان کے سب دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا. اب نیر جو ہے وہ پولیٹیکل رینگلنگ شروع کر دیتا ہے، وہ سیاسی جوڑ توڑ شروع کر دیتا ہے. یہاں پر جو لفظ شروع ہوا ہے کہ گزرے زمانوں میں، تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹرم جو یوز ہوئی ہے عبرانی میں یہ ہے گام تمول گام شلشوم، گام تمول گام شلشوم، جس کا مطلب ہے کہ ٹائم اینڈ اگین، اکثر اوقات تم مجھے یہ کہتے رہے ہو. یہ انہوں نے ایک دفعہ بات کہہ کے چھوڑ نہیں دی تھی، بلکہ جب ساؤل کی وفات ہوئی تھی تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ داؤد جو ہے وہ بادشاہ بن جائے، اور جب اشبوست بادشاہ بنا تو تب بھی وہ ابنیر سے یہ بات چیت کرتے رہتے تھے کہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ داؤد جیسا سٹرونگ بادشاہ ہونا چاہیے. اس وقت تو ابنیر نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ خود جو ہے وہ ترقی چاہتا تھا، اپنا کنٹرول چاہتا تھا. لیکن اب جب وہ دیکھ رہا ہے کہ اشبوست جو ہے وہ اس کو ایک دو باتوں میں اس نے چیک کیا ہے، تو وہ اشبوست سے تنگ آ کر داؤد کے ساتھ جوڑ توڑ کر رہا ہے. بیسیکلی ایک کنگ میکر کا، ایک بادشاہ گھر کا رول ادا کر رہا ہے. اگر آپ کو سیاست سے دلچسپی ہے تو یہ کچھ ابواب جو یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو. نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تیسرا باب دوسرے سیموئیل کا سیکھتے جا رہے ہیں، 2 سیموئیل چیپٹر 3. اور کل ہم نے دیکھا اور سیکھا خداوند کے کلام میں سے تیسرے باب میں سے کہ اسرائیل اور یہودا کے درمیان ایک ٹسل چل رہی ہے، کشمکش چل رہی ہے، پاور سٹرگل جس کو کہتے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ داؤد کا گھرانہ، داؤد کی پارٹی مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور ساؤل کا گھرانہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. پھر ہم نے بڑا مختصراً بریفلی یہ بھی دیکھا کہ داؤد کے ہاں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی مختلف بیویوں سے ان کے ناموں کے متعلق میں نے آپ کو بتایا اور سکھایا. اب نیر کے حوالے سے ہم نے ایک شفٹ دیکھا کہ وہ اشبوست سے ناراض ہو جاتا ہے رسفا کی وجہ سے، جو کہ ساؤل کی ایک حرم تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اب نیر جو ہے وہ اشبوست سے بدتمیزی سے بات چیت کرتا ہے. ہم نے اس حوالے سے بھی سیکھا کہ جب ابنیر داؤد کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، ایک بادشاہ گھر کا، ایک کنگ میکر کا رول ادا کرنا چاہتا ہے، تو داؤد اپنی بیوی میکل کو واپس لیتا ہے. ہم نے اس حوالے سے داؤد کا اور خداوند یسوع المسیح کا پیرلل متوازی تقابلی جائزہ بھی لیا. آج ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ ابنیر اور داؤد کا جو انٹریکشن ہے، جو ان کی بات چیت ہے، وہ آگے کیسے چلتی ہے. ابنیر نے یہ قدم کیوں اٹھائے، اس بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے. ابنیر اور یوآب کا جو ٹاکرا ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے، اور پھر داؤد کا ریئیکشن جو رد عمل ہے اس حوالے سے بھی غور کریں گے. کئی چیزیں سیکھنے والی ہیں. ہم خدا ان کے عظیم جلیل نام میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے خدا ان کی حکمت کی پاک روح مانگتے ہیں، خدا ان کی فرما برداری کی، خدا ان کے کلام میں عاجز اور حلیم ہونے کی پاک روح مانگتے ہیں، تاکہ ہم خدا ان کے کلام کو نہ صرف سیکھنے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے، اس میں بڑھنے والے بنے، کہ خدا ان کا نام ہماری زندگیوں سے جلال پائے اور لوگ جانیں کہ ہم حقیقی طور پر اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اب نیر جو ہے وہ کیوں بات کرنا چاہ رہا ہے داؤد سے، اور وہ کیوں جو ہے لڑائی مول لے رہا ہے اشبوست سے، تو ہم اس حوالے سے دیکھتے چلیں. خدا ان کے کلام ہی میں بڑا واضح لکھا ہے کہ بیسیکلی جب اب نیر ان شمالی علاقہ جات کے لیڈر سے ملتا ہے تو انہیں کہتا ہے تم وقتاً فوقتاً جو مجھے کہتے تھے کہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ داؤد ہونا چاہیے، تو چلو اب ہم داؤد سے بات کرتے ہیں، میں کرتا ہوں داؤد سے بات، اور پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں. بیسیکلی اب نیر کو اس چیز کا اب علم ہوتا جا رہا تھا کہ داؤد کے ساتھ لوگ زیادہ ملنا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹکس، سیاست اپنے عروج پر نظر آ رہی ہے یہاں پر، اور اب نیر کو علم تھا کہ ابھی تو وہ سپہ سالار ہے، ابھی تو وہ ملٹری کمانڈر ہے اسرائیل کی فوجوں کا، لیکن اگر داؤد کے پاس ساری پاور چلی جاتی ہے تو داؤد کے پاس تو پہلے ہی یوآب موجود ہے جو اس کی بہن کا بیٹا بھی ہے اور ایک مانا ہوا ملٹری کمانڈر بھی ہے، پھر میری کہاں ضرورت ہوگی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اشبوست سے بھی
لڑائی مول لیتا ہے اور پھر ان قبائلی لیڈرز کا بھی نمائندہ بن کے داؤد کی طرف صلح اور سلامتی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ ریکگنیشن ہو اور داؤد اس کو کچھ بہتری کی پوزیشن دے، پوسٹ دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب نیئر جو ہے 19ویں آیت سے آگے اس باب میں 19th ورس آنورڈز وہ داؤد کی طرف نہ صرف ہاتھ بڑھاتا ہے بلکہ ان لوگوں کا لیڈر بن کے، ان کا نمائندہ بن کے داؤد سے ملاقات بھی کرتا ہے۔ داؤد کے پاس جب وہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد ان کے لیے ایک پراپر ضیافت کا انتظام کرتا ہے، اور اس موقع پر یوآب وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ابنیر کی اور داؤد کی جو بات چیت ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد ابنیر کو سلامتی سے رخصت کر دیتا ہے۔ ابنیر نے جو یہ ٹرپ ارینج کیا ہوگا، میرے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور آپ کو بھی یہ واضح طور پر اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اس نے خاص طور پر اس وقت یہ ٹرپ ارینج کیا ہے جس وقت یوآب وہاں پر موجود نہیں ہے، کیونکہ یوآب سے اس کی پرسنل ذاتی لڑائی بھی تھی اور بیسیکلی وہ یوآب کا ایک کمپیٹیٹر بھی تھا، کیونکہ اگر ابنیر کی اور اسرائیل کی دوستی ہو جاتی ہے داؤد سے تو پھر ابنیر جو ہے وہ بھی ایک ملٹری کمانڈر ہے اور وہ اپنا رول ایسا ہی رکھنا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے وہ داؤد سے ملتا ہے۔ تو موسٹ پروبیبلی زیادہ امکان یہ ہے کہ اسے علم ہوگا کہ داؤد کے دربار میں، داؤد کے آس پاس اس وقت یوآب موجود نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ داؤد نے ہی یوآب کو بھیج دیا ایک لڑائی کے لیے۔ جو بھی ریزن ہو، جو بھی وجہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یوآب وہاں پر موجود نہیں ہے جب ابنیر کی ان قبائلی عمائدین کی یعنی ٹرائبل لیڈرز کی داؤد سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب یوآب واپس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت کچھ ابنڈنس میں یعنی بہتات میں ہے، سو بیسیکلی وہ مال غنیمت لوٹ کے آیا ہے، ایک جنگ میں گیا ہوا تھا اور وہ اپنے آپ کو اس وقت بڑا جو ہے وہ ترم خان سمجھ رہا ہوگا، اپنے آپ کو بڑا وہ جو ہے وہ خوش محسوس کر رہا ہوگا۔ وہ اپنے اس پراؤڈ مومنٹ سے تھوڑا سا باہر نکلتا ہے، اس کانفیڈنٹ مومنٹ سے باہر نکلتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اب نیئر آیا تھا اور داؤد کے ساتھ وہ جو ہے ایک پارٹی، ایک ضیافت کر کے گیا ہے، اور اس کو فوراً علم ہو جاتا ہے کہ وہ کیوں یہاں پر آیا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے، وہ کوئی بچہ تو نہیں ہے، اس کو علم ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ مل گیا تو میری پوزیشن کا بھی جو ہے وہ خطرہ ہوگا۔ میں ملٹری کمانڈر ہوں، اب نیئر بھی ایک ملٹری کمانڈر ہے، دو ملٹری کمانڈرز تو یہاں پر نہیں ہو سکتے، تو اس کو اپنی جاب کا بھی خطرہ ہے۔ دوسرا اس کو اس چیز کا بھی غصہ ہے کہ اس نے اس کے بھائی اساہیل کو مارا ہوا ہے، تو وہ ذاتی جنگ، وہ ذاتی اناد، وہ ذاتی غصہ بھی جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے یوآب پر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوآب نہایت ہی چمک کے، انسینس ہو کے وہ بات کرتا ہے داؤد سے، وہ اسے کہتا ہے کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آیا تھا۔ اپنی طرف سے تو وہ بڑا کنٹرولڈ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو دو پہلو بتاؤں گا جو بڑے واضح ہیں اس بات چیت کے۔ ایک یہ کہ وہ بتا رہا ہے کہ جی اب نیئر تو ہم سے دھوکہ کرنے آیا ہوگا، وہ بادشاہ کی، ہمیں لگ رہا ہے کہ بادشاہ سے بڑا سنسیئر ہے، لیکن در حقیقت اس کو اپنی جاب کا پرابلم ہے اور جو اس کی ذاتی لڑائی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہاں پر بات چیت کی گئی ہے بادشاہ سے، وہ کافی اس کی ٹون ہارش ہے، اس کا جو لب و لہجہ ہے وہ بڑا تلخ ہے، اور اگرچہ وہ بادشاہ کا رشتہ دار تھا، ملٹری کمانڈر تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ بادشاہ سے اس طرح بات چیت کرے۔ انفیکٹ جو عبرانی میں ٹرمز یوز کی گئی ہیں، عبرانی میں جو اصطلاحات یوز کی گئی ہیں، وہ اتنی زیادہ ہارش ہیں، اتنی زیادہ سخت ہیں کہ جیسے داؤد جو ہے وہ اب نیئر کے آگے لیٹ ہی گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اس موقع پر کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ یوآب بھی اس کی آرمی میں کافی مقبول ہے، ابھی وہ جنگ جیت کے بھی آیا ہے، اور اس چیز کو ہم آگے تھوڑی آیات آگے ہم پھر اور واضح طور پر بھی دیکھیں گے کہ یوآب اب اس مینٹل سٹیٹ پر پہنچ چکا ہے، اس کی ذہنی حالت یہ ہے کہ وہ اس کو علم ہے کہ اب نیئر اور یہ لوگ جو ہیں آئے ہیں تو یہ ضروری بادشاہ سے مل جائیں گے اور میری شاید حیثیت کچھ نہ رہے، اور بادشاہ نے اب نیئر کو بھی جانے دیا، اس نے اپنے بھانجے یعنی اساہیل اور یوآب کے بھائی کا بدلہ بھی نہیں لیا، تو وہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ He is not going to go down without a fight. وہ اپنا ہر چال، اپنی ہر پینترا جو ہے وہ چلے گا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے ہی نہیں وہ ایک جنرل بن گیا تھا۔ یوآب چالاک بھی ہے اور یوآب اسٹرانگ بھی ہے۔ وہ کچھ قاصد بھیجتا ہے اب نیئر کے پاس، اور چونکہ وہ آفیشیل قاصد ہیں، بیسیکلی اس نے جھوٹ بولا ہوگا کہ داؤد اس کو واپس بلا رہا ہے۔ اب داؤد نے، کیونکہ اگلی آیات میں لکھا ہے کہ داؤد کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، سو ہم اس سے یہ
امپلائی کرتے ہیں، اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ اس نے داؤد کا نام استعمال کیا اور اس کو آفیشلی واپس بلایا۔ اب چونکہ وہ کچھ میل آگے چلا گیا ہوا ہے تو جس جگہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے جہاں پر وہ چلا گیا ہوا تھا۔ سیرا کا کنواں ایک جگہ ہے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن نیر کو واپس لایا جاتا ہے۔ ابن نیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور جب وہ واپس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ داخلہ کے دروازے کے درمیان، آؤٹر گیٹس اور انر گیٹس کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر یوآب ابن نیر کو علیحدگی میں لے جاتا ہے اور پھر تلوار اس کے پیٹ میں، اس کے گروئن ایریا میں بھونک دیتا ہے، وہاں پر اس کو مار دیتا ہے۔ اب اس حوالے سے ہم دیکھتے چلیں کہ اس نے اس جگہ پہ کیوں مارا اس کو، تو یہ کئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ شاید آپ کو علم ہو، اور جن کو علم نہیں ہے ان کو بتا دیتا ہوں کہ جو سٹی گیٹس ہوتے تھے باہر کے اور بالکل اندر آنے والے، اس کے درمیان کا جو علاقہ ہوتا تھا وہاں پر ججز بیٹھتے ہوتے تھے، شوفتین بیٹھتے ہوتے تھے، انصاف کیا کرتے تھے۔ تو بیسیکلی جہاں پر یوآب نے ابن نیر کو مارا ہے تو وہ یہ کر رہا ہے کہ اس نے جسٹس سرو کیا ہے، اس نے انصاف کر دیا ہے کہ اساہیل کو اس نے مارا تھا اور میں نے اس کو بھی مار دیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کو ایگزیکٹلی اسی جگہ میں 5th رب کے نیچے مارتا ہے جہاں پر اساہیل کو مارا تھا ابن نیر نے۔ لیکن کیا واقعی جسٹس ہوا؟ کیا واقعی انصاف ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، اس لیے کہ اساہیل جو ہے وہ جنگ میں مارا گیا ہے۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ جو جنگ میں مارا جاتا ہے وہ جنگ میں کام آیا ہے، اس میں قتل والی سچویشن نہیں ہوتی۔ یہاں پر جو یوآب نے اپنے بھائی ابیشے کے ساتھ مل کر پلان بنایا اور پھر ابن نیر کو مارا ہے، تو یہ چیز قتل کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ انہوں نے کوئی انصاف نہیں کیا، بلکہ یہ انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ سو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی طرف سے تو یوآب یہ کر رہا ہے کہ وہ قتل کا بدلہ لینے والا بن رہا ہے، انصاف کرنے والا بن رہا ہے، لیکن وہ توریت کو فالو نہیں کر رہا، خدا ان کے کلام کو فالو نہیں کر رہا، بلکہ اس کو اپنی طرف سے بگاڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح کئی دفعہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں جب توریت کو، کلام کو اپنی مرضی سے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بھی یوآب جیسی حرکت ہی کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی مرضی سے کہہ دیتے ہیں کہ سبت تو کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، کسی دن بس ریسٹ کرنا چاہیے، تو ہم بیسیکلی یوآب کی طرح توریت کو توڑ مروڑ رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند کی عیدوں کو، خداوند کے احکام کو اب ماننے کی کیا ضرورت ہے، تب بھی ہم اپنی تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ خداوند ایسا ہرگز نہیں کہتا۔ خداوند یسوع المسیح تو یہ کہتے ہیں متی کے 5ویں باب میں تم سے سچ ہی کہتا ہوں کہ زمین و آسمان کے فنا ہونے تک شریعت سے کچھ بھی غائب نہ ہوگا، شریعت کا ایک حرف یا اس کا ایک لفظ بھی غائب نہ ہوگا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حکم، بلکہ چھوٹے احکام کی بھی تعمیل میں فرما بردار بنے۔ اگر کوئی ان احکامات میں سے کسی ایک کی تعمیل میں نافرمانی کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس نافرمانی کی تعلیم دے تو وہ خدا کی بادشاہت میں انتہائی حقیر ہوگا۔ لیکن اگر وہ شریعت کا فرما بردار ہو کر زندگی گزارنے اور دوسروں کو شریعت کا پابند ہونے کی تلقین کرنے والا تو خدا کی بادشاہت میں بہت اہم ہوگا۔ سو خداوند یسوع المسیح نے بڑا کلیئرلی یہ کہہ دیا ہوا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ متی 5 باب 18 اور 19 آیت ہے، میتھیو 5 18 اور 19۔ ہمیں بھی یوآب کی طرح خداوند کے کلام کو توڑنا مروڑنا نہیں چاہیے، بلکہ فرما بردار ہونا چاہیے، اوبیڈینٹ ہونا چاہیے۔ ایسا کہتے ہوئے میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ ایسا کرنے سے آپ نجات نہیں پاتے۔ میں خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے لہو پر ایمان رکھتا ہوں، اور ہم سب خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر ایمان لانے کی وجہ سے، اس کے لہو پر ایمان لانے کی وجہ سے ہی خداوند تعالیٰ کے آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس نجات کو پا لیتے ہیں تو ہمیں فرما برداری کی بھی ضرورت ہے۔ ان احکام کو جو ہمارے باپ کے ہیں خوشی سے ماننے کی ضرورت ہے۔ اس بات سے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہم ان کو مان کر نجات پائیں گے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے ہمیں نجات دے دی ہے، اور ہم شکریہ کے ساتھ، ہر ایک بات میں شکریہ کے ساتھ اپنے باپ کو جلال دیں۔ سو ہم اپنی کہانی میں واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابن نیر کی جو یہ وفات ہوتی ہے، جو قتل ہوتا ہے، اور یہ ہرگز انصاف نہیں ہے بلکہ یہ انصاف کا قتل ہے۔ وہ داؤد جو ہے فوراً اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہے۔ وہ پولیٹیکل لیڈر ہے، وہ ایک سیاسی لیڈر ہے، وہ ایک بادشاہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس غلط کام سے، جو کہ ناردرن ٹرائبز، جو کہ شمالی قبائل اس کے اوپر فوراً الزام لگا سکتے تھے کہ وہ تمہاری طرف صلح کرنے گیا اور تم نے اس کو مروا دیا ہے، داؤد فوراً اس چیز سے اپنے آپ کا
تعلق توڑتا ہے، وہ پبلکلی اناؤنس کرواتا ہے کہ ابنیر کے مارنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یوآب پر اور اس کے خاندان پر، اس کے باپ کے خاندان پر ایک طرح کی لعنت بھی کرتا ہے، جو کہ ایک ٹپیکل مڈل ایسٹرن وے آف ٹاکنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس گھرانے میں سے ہر کوئی زوف یعنی ڈسچارج اور زارات یعنی لیپرسی سے افیکٹ ہو، لاٹھی لے کر چلیں یعنی کہ ان کی ڈسیبلٹی ہو، جنگ میں مارے جائیں اور ان کے پاس روٹی نہ ہو۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں پبلکلی بولتا ہے یوآب کے لیے، یوآب کے خاندان کے لیے، اور چونکہ ابھی ہم نے کچھ آیات پہلے دیکھا اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یوآب نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تو وہ وہاں پر تو اس کی باتوں کا جواب نہیں دے سکا، لیکن یہاں پر پبلکلی خدا سے کہتا ہے کہ خدا اس کو جج کرے، خدا اس کا انصاف کرے، نہ صرف ان باتوں کے لیے جو اس نے داؤد سے کی، بلکہ اس کی اس حرکت سے جس سے داؤد کو بہت زیادہ سیاسی نقصان ہو سکتا تھا۔ سو اس آیت سے آگے ہم دیکھتے جائیں گے کہ بیسیکلی داؤد جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو نقصان کم سے کم ہو۔ اور اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناردرن ٹرائبز کے لوگ داؤد کے رد عمل کی وجہ سے، رویے کی وجہ سے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، اسے شک کا فائدہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سارے لوگ کنونس نہیں تھے، سارے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، جیسے ہم دوسرے سیموئیل کے 16ویں باب میں دیکھتے ہیں، سیکنڈ سیموئیل چیپٹر 16، وہاں پر ہمیں ایک سمائی نامی ایک کیریکٹر ملتا ہے جو کہ داؤد کو اور داؤد کے خاندان کو بد دعا دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، ان پر پتھر پھینکتا ہے کہ اس نے ساؤل کے گھرانے کے ساتھ اور ابنیر کے ساتھ جو ہے زیادتی کی اور انہیں مروایا۔ لیکن ہمارے آج کے باب میں تیسرے باب کی 35ویں اور 36ویں آیت میں، سیکنڈ سیموئیل چیپٹر 3 ورس 35 اینڈ 36 میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ داؤد پر بلیو کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جینونلی ابنیر کے مرنے پر رو رہا ہے، مرثیہ کہہ رہا ہے، اور داؤد اس کے جنازے کو کندھا بھی دیتا ہے، جو کہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ ایک بادشاہ جو ہے، نارملی بادشاہ جو ہے وہ کسی کے جنازے کو کندھا نہیں دیتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد یہاں پر ابنیر کو رائل اس کا جنازہ کرتا ہے، شاہی جنازے کے طور پر اس میں شامل ہوتا ہے، اور یہ بڑا اعزاز ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ زرویا کے بیٹوں پر لعنت کرتا ہے یعنی یوآب اور ابیشے پر، نہ صرف وہ مرثیہ کہتا ہے ابنیر کے لیے، نہ صرف وہ اس کے جنازے کو کندھا دیتا ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جان کو دکھ بھی دیتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، اور سب لوگوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں اس ایکٹ کو، تاکہ لوگ دیکھیں اور جانیں کہ داؤد جینونلی سورفل ہے، وہ مخلص ہے اپنے اس رونے دھونے میں، وہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یوآب اور ابیشے نے جو ابنیر کو مار ڈالا، 30ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ابنیر نے ان کے بھائی اساہیل کو جب ان کی جنگ میں مار دیا تھا، تو یہ دونوں جو مار ڈالا اور مار دیا ہے، یہ مختلف عبرانی ورڈ ہیں۔ جو اساہیل کی وفات ہے، جو اساہیل کا مارا جانا ہے، وہ عبرانی میں موت لکھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے جسٹیفائبل ہومیسائیڈ، یعنی کہ جو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ میں مارا گیا اور وہ ٹھیک بات ہے۔ لیکن جو ابنیر مارا گیا یوآب کے اور ابیشے کے ہاتھوں، اس کو عبرانی میں ہراگ کہتے ہیں، اور ہراگ کا مطلب ہے کہ انجسٹیفائبل ہومیسائیڈ، یعنی جس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک انصاف ہوا ہے۔ باب کی آخری آیت میں 38ویں آیت میں 38 ورس میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اپنے افسروں سے یعنی اپنے ذاتی جو اس کا کورٹ ہے اس میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ ابنیر کے لیے اس کا رونا جائز تھا، اس لیے کہ اسرائیل میں سے ایک اہم قائد مر گیا ہے، وہ دونوں حصوں کو جوڑ رہا تھا۔ اور یہاں پر ہم پھر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ زرویا کے بیٹوں سے یعنی اپنی بہن کے بچوں سے سختی نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی اس کی پوزیشن ایسی نہیں ہے داؤد کی، لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند سے کہتا ہے کہ خداوند انہیں سزا دے جس کے وہ مستحق ہیں۔ سو داؤد اپنا مقدمہ، داؤد اپنی خواہش جو ہے وہ خداوند کے آگے رکھ دیتا ہے۔ خداوند آج کے اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت برکت بخشے۔ God bless you all.